السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الإنسان لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام اور دختران ملت، آج ترتیب کے اعتبار سے پسندیدہ قلوب میں سے ایک قلب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یا قلب کی ایک قسم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اس کی منفی صفات اور اس کے مثبت صفات دونوں سیاق و سباق میں موجود ہیں۔ اس سے اندازہ کر لینا، پڑھ لینا، اور اس کے مطابق جو بری صفات ہیں اس سے نکل جانا، اور جو اچھی صفات ہیں اس کو اختیار کر لینا، یہی کرنے لگے ہیں صوفیہ کے یہاں۔ اس قلب کو قلب خاشع کہتے ہیں۔ اس کے مختصر سے مختصر کرنے کے لیے چند صفات کو ذہن میں رکھ لیں۔ بنیادی طور پر انسان سے جو چیز مطلوب ہے وہ ہے حق تعالی جل شانہ کی تخلیق پر غور و فکر کا کرنا۔ بہت بڑا نظام ہے یہ۔ صوفیہ کے یہاں سمجھانے کے لیے اس کو پیرایا اختیار کرتے ہیں نقوش کا۔ ذہن حاضر رہا، سمجھ میں آیا تو ٹھیک، نہیں سمجھ میں آیا تو کبھی اس کو پوچھ لینا، اور ضروری ہے، صالحیت کے درجے کی تعلیمات میں سے۔ فیوض و نقوش حضرت شاہ مولانا کمال الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ایک کتاب، اس کا پہلا جو نقشہ ہے اور دوسرا جو نقشہ ہے اس میں کچھ اشارات اس کے ملتے ہیں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اب یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، خالقیت کا بیان ہے۔ خالقیت کا جب بیان ہوا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے دو موٹی موٹی چیزیں پیش کی ہیں، ذات خلق، ذات حق۔ ذات حق، ذات خلق، یعنی حق خلق،
حق اللہ کی ذات، خلق عبداللہ کی ذات، بندے کی ذات۔ اللہ تعالیٰ کے لیے الوہیت کیوں سزاوار ہے؟ تو ذات حق کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ قائم بخود ہے، وجود ذاتی رکھتا ہے، اپنے ہونے میں وہ دوسرے کا محتاج نہیں ہے، قائم بخود ہے، قدیم ہے، حادث نہیں ہے۔ حادث کہتے ہیں جو پہلے نہیں تھا بعد میں آئے، قدیم اس کو کہتے ہیں جو پہلے سے تھا اب بھی ہے ہمیشہ رہے گا۔ اسی لیے اللہ کو ذات قدم کہا جاتا ہے، قدیم بھی نہیں بلکہ وہ ذات قدم ہے۔ تھوڑی علمی بات ہو جا رہی ہے، کوشش کرو اس لیے سمجھنے کی، اس لیے کہا نہیں سمجھ میں آیا تو بعد میں پوچھ لینا اس کو، یہ بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ کا تعارف، ذات حق کا تعارف، ذات وجود ذاتی رکھتا ہے، قائم بخود ہے، اپنے ہونے میں دوسرے کا محتاج نہیں، وہ قدم کہلاتا ہے، ذات قدم، اس کی ذات ذات قدم کہلاتی ہے۔ وہ ایسا پہلے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں، وہ ایسا آخر کہ اس کے بعد کوئی نہیں، وہ ایسا ظاہر کہ پوشیدہ کوئی نہیں، اور ایسا عیاں کہ نظر آتا نہیں، ایسا پوشیدہ کہ نظر آتا نہیں، اور ایسا ظاہر کہ ہر چیز سے پاک ہو کر اسی سے ظاہر۔ یہ جو آیتیں میں پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ سورہ حدید کی آیتیں ہیں، بڑا پیارا مضمون ہے، اور سلوک میں چلنے والوں کے لیے تو بڑے مزے کا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کا عرفان ہے۔ ایک ایک آیت میں وزن ہے، بڑی گہرائی اور گہرائی ہے، بلکہ ہر آیت کے ہر لفظ میں وزن ہے، ہم سمجھنے میں تاخیر کر رہے ہیں۔ پہلا تعارف اللہ کا ذات حق کیا ہے؟ قائم بخود، وجود ذاتی رکھتا ہے۔ دوسری چیز وہ اس وجہ سے سمجھنا لائق عبادت ہے۔ دوسرے کیوں لائق عبادت نہیں ہے؟ تو یہ بنیادی پوائنٹ ہے، سب حادث ہیں، قدیم نہیں، قدیم اللہ ہے، لائق عبادت اللہ ہے، حادث اسے کسی نے بنایا ہے، تو جو کسی کا محتاج ہو وہ لائق عبادت نہیں۔ یہ فرق خلق میں ہے، ہماری ذوات پہلے نہیں تھی، بعد میں اللہ نے بنائی ہے نا۔ دوسری چیز، اللہ کے اندر جو صفات ہیں وہ صفات کمالیہ ہیں، ان کی صفات صفات کمالیہ ہیں، اور خلق کا تعارف کراتے ہوئے لکھا صفات ناقصہ ہیں۔ حیات کامل صفت ہے، اصلی اور ذاتی ان کی ہے، علم اصلی صفت ان کی ہے، کامل ان کے پاس ہے، ارادہ کامل ان کے پاس، اصلی ذاتی ان کا، قدرت، سماعت، بصارت، کلام، اب ہر جگہ یہ دو جملے فٹ کر لینا، اصلی ان کے ہیں، یہ صفات اصلی ان کے ہیں، اصالتاً ان کے ہیں۔ ہمارے پاس بھی دکھ رہے نا، یہ ہمارے پاس دیے سو خیرات ہے، اصلی ہماری نہیں ہے، اصالتاً کس کے ہیں؟ ان کے۔ اسی لیے ان کے پاس کامل ہے، ہمارے پاس ناقص۔ ایسا ہونا کہ جب جس کو فنا نہ ہو، حیات ایسی ہو کہ کبھی موت نہ آئے، کیا ہمیں حاصل ہے؟ تو ہماری حیات کیا ہو گئی؟ ناقص۔ ہم ایک عمر تک جانتے ہیں، 50 سال 60 سال تک پہچانتے بھی ہیں، لیکن آفٹر 60 ایئرس کمزوری بڑھ جاتی ہے، خود اپنی بیوی کھڑی ہوئی ہے نہیں پہچان پاتے، ضعف بڑھ گیا، پیرانہ سالی آ گئی، 70 80 کے ہو گئے ہیں، اب بچوں کو بھی نہیں پہچانتے کون ہے۔ علم کہاں گیا؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کی اولاد ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کا بیٹا اور بیٹی ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کی بیوی ہے؟ بولے نہیں تھا، میں کسی کو بھی نہیں جانتا۔ چہرے پہچانے ختم، شناسائی ختم ہو جاتی ہے، یعنی معلومات معدوم ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ تو پھر ہماری اصلی کیسے ہوئی؟ علم ہمارا ہے تو جانا نہیں تھا،
علم ہمارا ہے تو جانا نہیں تھا، گیا گئی کو تو ہمارا نہیں، جس کا تھا انہیں لے لیا۔ ارادے ہمارے ہیں تو پورے ہونا ہو رہی۔ اپنے ارادے سے اپنی بیوی کو مطیع نہیں کر سک رہے ہیں اپن لوگ، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بھئی ہمارے ارادے میں ہم ناقص ہیں۔ تو اصلی ارادے کس کے ہیں؟ فعال لما یرید، جو ذات کس کی، کون ذات ہے وہ؟ واجب الوجود حق تعالیٰ کی ذات۔ ان اللہ فعال لما یرید، حیات اس کی صفت، اللہ لا الہ الا ہو الحی، زندہ وہ، حیات اس کی صفت۔ ان اللہ بکل شیء علیم، علم اس کی صفت۔ ان اللہ فعال لما یرید، ارادہ اس کی صفت۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدرت اس کی صفت۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، سماعت اس کی صفت، بصارت اس کی صفت۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، کلام اس کی صفت۔ یہ پورا قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ کلام اللہ ہے۔ تو یہ صفات اصلی کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ پھر ہم میں کیا ہے اصلی؟ ہمارا بھی کچھ اصلی ہے، وہ تو ہاں ہے، کیا ہوتا؟ مردہ پن اصلی ہے، جہالت اصلی ہے، ہماری اصل جہالت ہے۔ انہوں دیے تو علم ملا، نہیں دیے تو انہوں نواز دیے تو ارادے، انہوں نہیں دیے تو بے ارادہ مضطر، انہوں دے دیے تو قدرت، نہیں دیے تو اپاہج، ہے نا؟ انہوں دیے تو سن رہے بھی، دیکھ رہے بھی، بول رہے بھی، انہوں نہیں دیے تو اندھا، بہرا، گنگا۔ ان کی صفات حق کا تعارف، ان کی صفات اصلی ذاتی اور صفات کمالیہ، کمال والی، کامل، اکمل، مکمل، ہماری ناقص، عاریتاً، امانتاً، عارضی، وقتی، مجازی۔ بول لے رہو میری ہے نہیں، میری بول لیا تو جانا نہیں، کچھ بھی اپنا نہیں ہے بھائی۔ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور حضرت صوفی صاحب کے حوالے تھے حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ارے بھائی اپنا 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 بول رہے نا، اتنا بولو۔ وہ بال جس کو آئینے کے سامنے گھنٹوں ٹھہر کے بناتے رہتا، کالے نہیں ہونا، کہیں وہ تو میرے ہے، تم لوگ بول کے دیکھ لو، بالاں سفیدی آتی نہیں آتی؟ ہر جب بال پہ اپنی نہیں چل رہی تو ہماری ہے کیا بھائی؟ کچھ بھی اپنی نہیں۔ تو ہماری جو صفات ہیں وہ صفات نقصانیہ، اور اللہ کی جو صفات ہیں وہ صفات کمالیہ ہیں۔ ہماری صفات صفات عدمیہ ہیں اصلی، اور جو کچھ اس کی جگہ نظر آ رہا ہے، موت کی جگہ حیات نظر آ رہی، جہل کی جگہ علم نظر آ رہا ہے، اضطرار کی جگہ ارادہ نظر آ رہا ہے، عجز کی جگہ قدرت نظر آ رہی ہے، اندھا پن، بہرا پن اور گونگا پن کی جگہ سننا، دیکھنا، بولنا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جو نظر آ رہا ہے یہ ہے کس کا؟ ہے تو اللہ کا۔ تو ہمارے پاس امانی ہے، اس واسطے اللہ یہ بول دیا یہ میری ہے، جب لیوں گا تو جیسی دیا تھا ویسی رہنا، نہیں رہے تو پٹوں گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ سماعتیں اور یہ بصارتیں اور یہ دل، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کی ہے، اللہ کے لیے ہے۔ ان کے بولے جیسا استعمال کرے تو ٹھیک، نہیں تو پھر اس کے بارے میں تم سے پوچھو گی۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ ہم کہاں جواب دے سکتے؟ نہیں دے سکتے نا۔ اس واسطے تمہارے لیے ایک عظیم الشان ذات دے کے بھیج رہا ہوں، تم ویسا کر کے آؤ جیسا وہ کر کے آئے تو تمہیں نجات دے دوں گا۔ وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ، جن کا نام نامی، اسم گرامی، جن کی سیرت، جن کے احوال اس ماہ مبارک میں بیشتر سننے کو موقع مل جاتا ہے۔ ضمناً ایک بات آ گئی تو یہاں درمیان سبق عرض کر رہا ہوں۔ ہماری صفات عدمیہ، اللہ کے صفات کمالیہ، اور
اللہ کے جو افعال ہیں کاملہ اور ہمارے جو افعال ہیں ناقصہ، ہم جو کرتے ادھورا، پورا ہو سکتا کیا؟ اب جب کچھ ہمارا ہے ہی نہیں تو ہم تو ہوئے ہی نہیں نا، ہمارا ہونا معدوم ہے، نہیں ہے ہم۔ جب ہم نہیں ہیں تو کیا رہ جاتا ہے؟ الوہیت۔ اللہ باقی رہتا ہے، باقی فانی ہو جاتا ہے۔ اس واسطے لائق عبادت جو ذات ہے وہ ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ اسی لیے اب سوال پیدا ہوگا، ارے صاحب مخلوق سب حادث ہیں، ان میں سے کون لائق عبادت ہے، کون لائق عبادت نہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ ارے کیا صاحب، بڑے بڑے اولیاء ہیں، انبیاء ہیں، ملائکہ ہیں۔ بھئی لائق عبادت ہونا الگ چیز ہے، لائق عظمت ہونا الگ چیز۔ ان کے لیے عظمت سزاوار ہے، اللہ کے لیے عبادت سزاوار ہے۔ ان کا درجہ ان کو دیجئے، اللہ کا مرتبہ اللہ کو دیجئے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اس نفی کے کرنے میں یہ جو لا ہے کلمہ، لا نفی کو بولتے ہیں، انکار کر دینا، الوہیت کا انکار، اور مخلوقات کے اصلی اور ذاتی ہونے کا انکار، قائم بخود ہونے کا انکار۔ مخلوق سے دو چیزوں کی نفی لا الہ میں کی جاتی ہے۔ نمبر ایک، اس کے وجود ذاتی رکھنے کا انکار، وہ خود قائم ہے، ایسی کوئی مخلوق نہیں، سب وہ ہیں جس کو خالق نے قائم کیا ہے۔ ساری مخلوقات کو قائم اللہ نے کیا ہے، کسی کو وجود ذاتی نہیں، لا یہ اصلی ذاتی نہیں، اللہ کے دینے سے، پہلا۔ اب دوسرا، چونکہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کا ذاتی نہیں ہے تو انہیں لائق عبادت نہیں، جس نے اس کو دیا ہے وہ لائق عبادت ہے، لا الہ۔ اب یہ جو لا کر رہے ہیں نا، کہاں کہاں کرنا؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے میزان بھاری ہو جاتا ہے، سنا ہے۔ کیسا بھاری ہوتا ہوں گا، ذرا اس مضمون میں سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جب ان صفات عدمیہ کو جو انسانوں کے لیے ہے، ان تمام مخلوقات سے اس کی نفی کر کے اللہ کو سبحان کہتا ہے، تو سبحان اللہ نصف المیزان، آدھا میزان ہو گیا۔ اور جتنی اچھی اور باکمال صفات ہیں، تمام کامل صفات کا مرجع اللہ کی ذات کو کہے، اور مخلوقات میں جو کچھ عطایا ہیں اس کو انعام ربانی جانے، تو اللہ مخلوق نہیں مگر مخلوق میں اپنے کمالات کو ظاہر کر کے وہیں سے خود ظاہر ہے۔ جس چیز سے پاک اسی سے ظاہر، هو الظاہر۔ کیسے ظاہر ہے؟ آسمان بنا کر وہ ظاہر ہوا کہ کیسی قدرتوں والا ہے، زمین بنا کر ظاہر ہوا کہ کیسی قدرتوں والا ہے، پہاڑ بنا کر ظاہر ہوا کہ کیسی قدرتوں والا ہے، سمندر بنا کر ظاہر ہوا کہ کیسے کمالات والا ہے۔ جی ایک دو نہیں ہیں، اس کے کمالات کے جوہر کہاں کہاں نمایاں ہیں، گن سکتے؟ صوفیہ کہتے ہیں 8000 عوالم ہیں، 10,000 عالم۔ حشت بولے تو 10,000 عالم، یہ پڑھتے فارسی میں، ہم لوگ جو ہیں حشت پڑھتے اس کو، یعنی حشت وہ تو 8، دا بولے تو 10، 8 اور 10 کتنے ہوئے؟ 18، 1000 ہزاری سے 10,000، 18,000 عالم ہیں۔ صوفیہ کیا کہتے ہیں؟ 18,000 عالم، جان ہی نہیں سکتے، انگنت عوالم، انگنت۔ یہ جو 18,000 بولے نا، وہ بھی جہاں تک روحانی پرواز کر کے گئے ان لوگاں بولے سو ہے، اللہ بولے سو نہیں،
کیونکہ اللہ نے لمٹ نہیں بتائی ہے۔ اچھا، جو گئے نا وہاں تک، ان لوگوں اس کو شارٹ کٹ میں کیسا سمجھائے، سمجھنا چاہیں گے؟ بڑا پیارا مضمون اس لیے کہہ رہا تھا میں۔ 18,000 عالم میں 8,000 سماوی ہے اور 8,000 زمینی ہے، زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر زمین کے نیچے۔ 8,000 اوپر ہیں، 8,000 نیچے، 8 دگنی 16,000 ہو گئے۔ 8,000 عالم نظر آ رہے ہیں اوپر کے، کوئی دیکھا آج تک؟ اور وہ 8,000 جو نیچے ہے، کوئی اندر جا کے دیکھا آج تک؟ نہیں۔ وہ 8 یہ 8 دیکھنا تو بات کی بات ہے، یہ اوپر دو بیچ میں ہے آسمان و زمین کے، اس میں 2,000 عالم ہیں۔ 18,000 عالم نا بھائی، 8 اوپر 8 نیچے، کتنے ہوئے؟ 16۔ باقی 2 کہاں ہیں؟ کرۂ ارض پر، خشکی اور تری میں، سمندر میں اور زمین پر 2,000 عالم ہیں، عالم۔ اسی لیے بولتے الحمدللہ رب العالمین، تعریف اس کی اس لیے ہے کہ وہ عالمین کا رب ہے۔ اور عالمین کتنے ہیں؟ 18,000 محسوسات، جن کو محسوس کیا صوفیہ نے اپنے روحانیت کے کمال کے ساتھ۔ 18,000 عالم، 18,000 عالم کو محسوس کیا گیا۔ ان 18,000 عوالم کو جانا نہیں جا سکتا تھا، تقسیم کر دیے، ڈیوائڈ ان 3، ڈیوائڈ ان 3۔ ایک عالم کو عالم خلق کہتے ہیں، ایک عالم کو عالم خلق، اور ایک عالم کو عالم مثال کہتے ہیں، اور ایک عالم کو عالم امر کہتے ہیں۔ کتنے عالم ہو گئے؟ 18,000 کو اگر ڈیوائڈ کر دیا جائے تو یا تو وہ خلق، عالم خلق میں سے ہوگا، یا تو وہ عالم مثال میں سے ہوگا، یا تو وہ عالم امر میں سے ہوگا۔ ڈیوائڈ ان 3، 18,000 عوالم کو سمجھانے کے لیے 3 میں تقسیم کر دیا گیا۔ اب یہ عالم خلق میں کیا کیا ہے؟ عالم خلق میں جمادات ہیں، اشیاء جامدہ، یعنی وہ چیزیں جو حرکت نہیں کرتی، وہ چیزیں جو حرکت نہیں کرتی، مثلا پہاڑ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں۔ دوسری چیز نباتات ہیں۔ جمادات کو جماد کیوں کہتے ہیں؟ جمادات کو جماد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ منجمد ہوتا ہے، حرکت نہیں کر سکتا، اس میں حرکت کی روح نہیں پائی جاتی، اس واسطے وہ جامد ہے۔ نبات کس کو بولتے ہیں؟ وہ چیز جو جگہ سے نہ ہٹے، جو جگہ سے نہ ہٹے لیکن اپنی جگہ سے بلند ہو، پھلے پھولے، پھل بھی دے پھول بھی دے، اس کو نبات بولتے ہیں۔ جیسے درخت، پہاڑاں کتنے قسم کے ہیں کبھی کاؤنٹ کرے؟ سونے کے کتنے پہاڑاں ہیں کبھی کاؤنٹ کرے؟ چاندی کے کتنے پہاڑاں کہاں کہاں ہیں سب کو معلوم ہے؟ ہیرے کی کہاں کہاں ملتے معلوم ہے؟ پتھروں کی کتنی قسمیں ہیں معلوم ہے؟ ایک عالم بھی ہم نہیں جان سکتے۔ پہاڑوں کا ایک عالم لے لو بھائی، اب وہ پہاڑ کتنے عالموں میں تقسیم ہے وہ بولو۔ عقیق الگ ہے، زمرد الگ ہے، نیلم الگ ہے۔ اب وہ جو بابا یہاں پہن لیتے نا، ان لوگوں کو پوچھ لینا کیا بھائی کون سا ہے؟ ہر ایک اپنی جگہ پہاڑ ہے، عالم ہے پورا اس کا ایک۔ نباتات کا ایک عالم ہے، املی کے جھاڑوں کا ایک عالم، جی عام پھلیوں کے جھاڑوں کا ایک عالم، تربوز اور خربوز کی بیلیں الگ، اوپر چڑھنے والی بیلیں الگ، نیچے بچھی ہوئی ہونے والی بیلیں الگ، نیم کے درخت کا عالم الگ۔ کتنے درخت ہیں نیم کے؟ پورا کا پورا عالم ہے ایک۔
کیا نباتات کی ہم کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، مگر اسٹرانگ ہے جی. کیا بولے تو زمین کا سینہ چیر کے نکل گیا، اتنا ہی ملکہ، لہذا لائق عبادت. سمجھ آ رہا لا کہاں سے کر رہے ہیں ہم، کس چیز کی کر رہے ہیں؟ پہاڑاں بہت بڑے جی، ہمالیہ پہاڑ سب سے بڑا، کیا یہ لائق عبادت؟ کتنا بھی بڑا ہوں گا، کئی کے واسطے ہے؟ وہ تو میری نوکری کے واسطے ہے. میں زمین میں نہیں ہلنا بول کے اللہ میں اس کو ٹھوک دی. والجبال اوتادا، تو وہ تو میرا خادم ہے. پہاڑ کیا ہیں؟ انسان کے خادم. نباتات کیا ہیں؟ انسان کے خادم. مگر اس کے پتے توڑ کے رس نکال کے پیے تو بیماریاں جاتے ہیں. کہتے او ہو شفا ہے جی، اس کو پوجنا. کبھی تلسی پوجی جا رہی ہے، کبھی پیپل پوجا جا رہا ہے. یہیں آ کے گڑبڑ ہو رہی نا بھائی. ہم مسلمان ہیں، ہم لا کے ذریعے سے، چاہے وہ ذرہ ہو چاہے ہمالا، ہم اس سے الوہیت کی نفی کرتے. چاہے وہ معمولی سا پتھر ہو چاہے حجر اسود ہو، ہم اس سے الوہیت کی نفی کرتے. نمبر 2، نباتات میں چاہے وہ ہمارے کام آنے والا درخت ہو، سایہ دینے کے اعتبار سے، پھل دینے کے اعتبار سے، پھول دینے کے اعتبار سے، دوائیں فراہم کرنے کے اعتبار سے، لیکن ہمارے فائدے کے لیے ہے، استفادے کے لیے. حضرت فرمایا کرتے تھے یہ سب چیزیں استفادے کے لیے ہیں، عبادت کے لیے نہیں. فائدہ اٹھاؤ، کیوں؟ ہمارے ہی لیے. اس لیے کبھی جرأت کی پہاڑ نے، جب اس کو آپ نے توڑنا چاہا تو کسی پہاڑ نے جام لگا دیا ہو؟ نہ، ہمارا احتجاج ہے، کوئی ہمیں نہیں پھوڑ سکتا. ڈائنامائٹ لگا کے پھوڑ دیتے. چل تیری کون سننے والا ہے؟ کیوں؟ تو ہماری خدمت کے واسطے، ہماری مرضی. پہاڑ اگر کبھی اعتراض کرتا ہوا کسی نے دیکھا ہو تو بتائے. جھاڑ کبھی اعتراض کیا، بڑھئی جاتا نیچے کاٹ دیتا، پھر اس کے بعد کتنے ٹکڑے کر دیتا، پھر دہلیز بنا کے ایک کو بھیجتا، دروازہ بنا کے ایک کو بھیجتا. اس کے گھر کو بھی فائدہ دے رہا، اس کے گھر کو بھی فائدہ دے رہا. بچے سے چولہے میں ڈالتا، کھانا پکا کھاتا. کیا بھائی کبھی درختوں نے احتجاج کیا؟ نہیں کیا. میں کتنا ہی لپیٹنا چاہ رہا ہوں مگر مشکل ہو رہی ہے، کوشش کر دو. پھر بھی نباتات کا اپنا ایک عالم، ان کی ایک قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ ہر نوعیت کا ایک درخت اپنی جگہ ایک عالم. مثلا املی کے جتنے درخت ہیں ان کا اپنا ایک عالم، نیم کے جتنے درخت ہیں ان کا اپنا ایک عالم. یہ شمار کر لو. یہ مطلق تمام نباتات جتنے زمین سے اڑے وہ سب کے سب درخت ہیں اور سب نباتات. کیا یہ الہ ان کی عبادت کی جائے گی؟ نہیں. چاہے اس سے کتنا ہی فائدہ ہوتا ہو اس کی عبادت نہیں کی جائے گی. اس سے اونچا حیوان ہے. کیا بھائی یہ حیوان لائق عبادت ہے؟ کئی کو ارے صاحب انہیں زندہ ہے. زندہ ہے تو ارے نہیں دیکھ رہا بھی، آنکھاں بھی ہے تو، زبان بھی ہے جی نظر آ رہی ہے، دانتاں بھی ہے تو، کانا بھی ہے تو، اتنا ہوشیار ہے، کھول دیا تو جنگل کو جاتا، چر کو شام میں گھر کو آتا. تو ارے نہیں صاحب اس کو کاٹے تو گوشت کھا سکتے، تو ارے نہیں اس سے دودھ پیتے، تو کیا یہ لائق عبادت ہے؟ کیوں؟ ارے بھائی یہ حیوان ہے، فائدے کے لیے ہے، استفادہ کرو. عبادت تھوڑی کرنی ہے ان چیزوں کی. مگر غلطی ہو رہی نہیں ہو رہی؟ کون کر رہے ہیں وہ میرے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. کہاں کر رہے ہیں انہوں غلطی وہ بتا رہا ہوں میں. اللہ نے انہی جانوروں کو جن کا تم دودھ پیتے ہو اسی کو بطور نذیر و مثال بنا کر کلمہ سکھایا ہے. کیا فرمایا؟ اللہ کے لیے توحید خالص لاؤ. خالص، آمیزش نہیں چاہیے. کیسی خالص؟ کوئی نذیر، کوئی مثال؟
فرمایا کہ دیکھو تمہارے فائدے کے لیے ہم نے بہت سے جانور بنائے ہیں، 8 قسم کے جانور جس سے تم مختلف فائدے اٹھاتے ہو۔ وہ انعام، وہ جانور جو مختلف اقسام کے ہیں، ان میں ہم کسی پر سواری کرتے ہیں، کسی پر سامان لے جاتے ہیں، کسی کو ہم کھاتے ہیں، کسی سے ہم ہل جوتتے ہیں، جی وہ جن کی جسم سے نکلنے والی چیز کو ہم اپنی غذا بناتے ہیں، جیسے دودھ، اس کو اللہ نے بطور مثال بیان کیا، من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ یہ جو جانور ہے کھاتا ایک گھاس، جانور کھاتا ایک گھاس ہے، کیسی رہتی؟ ہری، نکلے تو ہری نکلنا نا، کیسی کھاتا؟ پیلی، نکلے تو پیلی نکلنا نا، رنگ بدل گیا، جسم میں جانے کے بعد میں اس میں جو غذائیت تھی چارے میں اس کو جسم نے لے لیا اور فضلہ کو باہر کر دیا، وہیں رنگ بدل گیا۔ اس سے کیا بنا؟ اس سے جو چیزیں بنی ہیں اس میں سے خون بنا، اس میں سے گوشت بنا، اعضاء کو قوت ملی، اس کے دل کو طاقت، آنکھوں کو طاقت، کانوں کو طاقت، زبان کو طاقت، اس کے پیروں اور ہاتھوں کو طاقت ملی کہ نہیں؟ اور خون ملا، گوشت بڑھا، اس کا دھیرے دھیرے گوشت بڑھتا جاتا ہے۔ من بین فرث ودم، اسی پیٹ کے اندر یہ غذا کھا رہا ہے تو یہ دو چیزیں الگ ہو رہی ہیں، کیا؟ غلاظت اور خون، غلاظت اور خون۔ اس سے ایک دودھ نکلتا ہے مشروب خالص، کبھی اس دودھ میں غلاظت کی بو آئی ہے، غلاظت کا رنگ آیا ہے، کبھی اس دودھ میں خون کا رنگ آیا ہے، کبھی اس دودھ میں خون کی بو آئی ہے؟ نہیں آئی نا۔ جس جانور کو لوگ پوج رہے ہیں اسی جانور سے اللہ مثال دے کے توحید خالص لاؤ بول رہے ہیں۔ جیسے میں نے تمہیں مخلوق سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی عطا فرمایا ہے، نوازا ہے، تب بھی میں نے تمہیں دیتے ہوئے کوئی ناقص چیز نہیں دی ہے، پاکیزہ چیز دی ہے۔ تو تم بھی میرے لیے توحید لاؤ تو پاکیزہ لاؤ، اس میں آمیزش نہ ہو شرک کی۔ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، پینے والوں کو بڑا مزہ دیتی ہے۔ ایسے ہی توحید خالص ایمان والے سے مطلوب ہے۔ اس دنیا کے جھمیلوں میں رہتے ہوئے ان حیوانوں کو جو تم دیکھ رہے ہو، یہ حیوان ہے، الہ نہیں۔ اس سے فائدہ اٹھاؤ، فائدہ اٹھانے کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے اللہ نے بنائے ہیں، لیکن اس کو لائق استفادہ سمجھو، عبادت نہیں۔ لہٰذا اللہ کے ذریعے سے حیوانات کی الوہیت کی نفی کی جا رہی ہے۔ اس سے آگے انسان ہے۔ یہ انسان جو ہے نا، یہ 3 چیزوں کا مرکز ہے، اس میں 2-3 چیزیں شامل ہیں۔ یہ انسان کے اندرون میں جسم ہے، وہ جسم کس سے بنا؟ آگ، پانی، مٹی اور ہوا۔ اس کی ترکیب، یہ اجزاء ترکیبی ہیں، انگریڈینٹس، یہ ہمارے بنائے جانے کے ذرائع ہیں، ان چیزوں کو استعمال کیا ہے اللہ نے۔ یہ انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے، اس تخلیق میں مٹی بھی ہے، ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، آگ بھی ہے۔ ہم کو غصہ آتا ہے، وقت نہیں ہے اس لیے شارٹ کر رہا ہوں، ہم کو غصہ آتا ہے، ہم میں آگ ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا چہلہ پھول جاتا ہے، پچک جاتا ہے، ہم میں ہوا ہے۔ تفسیرات، تعبیرات بعد میں۔ ہم میں پانی ہے، ہاں ہے، بغیر پانی کے کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے انسان کی بلکہ ہر مخلوق کی زندگی کا جو ذریعہ ہے وہ پانی کو بنایا۔
تو بغیر پانی کے انسان کا وجود نہیں. اور جہاں تک ہمارے جسم کو لیا گیا، یہ مٹی سے بنایا گیا. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا خلقنا الانسان من طین، انسان کو مٹی سے بنایا گیا. تو 4 چیزیں ہمارے جسم کے اجزاء ترکیبی. اب یہ جو جسم ہے، اس جسم کے اندر ایک اور عالم ہے جس کو ہم نہیں جانتے، اسی لیے سلوک میں آتے ہیں تاکہ ان عالموں سے کچھ واقفیت پیدا ہو جائے. سلوک وہاں لے جانے کا نام ہے، طریقت وہاں لے جانے کا نام ہے. اس سے بھی بڑا عالم ہے ایک، اس عالم کو عالم برزخ بولا جاتا ہے. کیسا مول صاحب ہوتا؟ خواب کا عالم دیکھے نہیں دیکھے؟ ایز اٹ از، جیسے خواب میں آدمی اپنے کو ہواؤں میں اڑتا ہوا دیکھتا ہے، انسان کا عالم مثال ایسا ہی ہے کہ وہ ہواؤں میں اڑنے لگ جاتا ہے، روحانی پرواز کرنے لگ جاتا ہے. عالم مثال جو ہوتا ہے وہ اس عالم اجسام سے، عالم خلق سے بہت بڑا ہے. عالم خلق سے بہت بڑا ہے. جتنی چیزیں عالم اجسام میں ہیں ان کا عالم مثال میں ہونا ضروری ہے، لیکن جو چیزیں عالم مثال میں ہیں وہ پوری کی پوری عالم خلق میں، عالم دنیا میں ہو ضروری نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، یہاں اتنی جگہ نہیں ہے جتنی ضرورت ہے. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ضرورت کے بقدر ہم تم کو دے دیتے رہتے ہیں. باقی پوشیدہ ہے. جہاں پوشیدہ ہے ہماری اغذیہ وہ عالم برزخ ہے، جہاں پوشیدہ ہے ہماری صفات وہ عالم برزخ ہے، وہ عالم مثال ہے. وہ جسم اور روح کے درمیان ایک حد فاصل ہے. اس کو یوں سمجھیں، ٹیوب ہے، ٹیوب ہوتا نا، ایک پھگا لے لو، پھگا لے کے کیا کرنا، اس میں شیشی میں رکھ دے کے ہوا بھر دو. آپ کا پھگا رہتا کہ شیشی کے جیسا ہو جاتا؟ شیشی کے جیسا ہو جاتا. کسی آپ گلاس میں رکھ کے پھونکو، پھگا کیا ہو جاتا ہے؟ گلاس کا شیپ لے لیتا ہے. کسی گولے میں رکھ کے پھونکو، بال گول ہو جاتا ہے. چوکونی چیز میں، اسکوائر میں لے لو، اسکوائر ہو جائے گا. سرکل میں لے لو، سرکل ہو جائے گا. لینتھ میں لے لو، لمبا ہو جائے گا. جس چیز میں آپ اس کو ڈالو گے اس چیز میں وہ ڈھل جاتا ہے. عالم مثال کا تعلق عالم اجسام سے بھی ہے اور عالم ارواح سے بھی ہے. عالم اجسام سے، عالم ارواح سے کیا تعلق ہے؟ عالم ارواح جو ہے، عالم امر جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے لیتا ہے. عالم امر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے لیتا ہے. پھر وہ دیتا کس کو ہے؟ یہ دیتا ہے عالم مثال کو. عالم مثال کیا کرتا ہے؟ یہ عالم جسم کو دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے پھگے کو پھونکنے سے بڑا ہو جاتا ہے، ایسے ہی عالم مثال اپنے اندرون میں کیپیسٹی رکھتا ہے. اللہ کی طرف سے جو مل رہا وہ لے لیتا ہے، لیکن آگے دینے کے لیے سامنے والے کی صلاحیت ہے تو دیتا ہے، ورنہ وہیں رہ جاتا ہے. اس واسطے عالم اجسام سے عالم مثال بڑا ہے. شیپ کے اعتبار سے جسم سے قریب ہے، کیونکہ جیسے پھگا جہاں رکھ کے پھونکو ویسا ہو جاتا نا، عالم مثال بھی ایسے ہی ہے کہ اس کو جسم میں رکھ کے پھونک دیے تو ویسا ہی ہو گیا. اب وہ ہمارے جسم میں، اس کے اندر میں روح ہے. اس عالم مثال میں، عالم مثال گویا روح کا، یوں سمجھیے کہ رہنے کی جگہ ہے. اب یہ روح سر میں ہے، یہ روح پیر میں ہے، یہ روح ناخن میں ہے، یہ روح آنکھ میں ہے، کان میں ہے، زبان میں ہے. ارے سب جگہ ہے جی مول صاحب. کیسا ہے؟ کیونکہ جہاں عالم مثال پھیل گیا وہاں تک روح پہنچ گئی. سمجھ رہے؟ شیپ کے اعتبار سے ہمارے باڈی کے جیسا ہے، نہ مادہ ہے نہ مجرد ہے. اب یہاں سے لا کو سمجھیے. عالم خلق مادہ ہوتا ہے، کسی چیز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بناتے ہیں تو اس کو عالم مادہ کہتے ہیں. اور جب اللہ کسی چیز کے بغیر کوئی چیز بنائیں اس کو مجرد کہا جاتا ہے. اور اللہ رب العزت نے یہاں صرف امر کن سے بنایا ہے تو اس کو نہ مادے سے تعبیر کرتے ہیں نہ مجرد سے. اس لیے ہمارے شیخ اس کو روح کی پوٹلی بولتے ہیں. حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ روح کی پوٹلی ہے.
اب یہ جو عالم مثال ہمارے اندرون میں ہے، اتنا بڑا ہونے کی وجہ سے کیا یہ لائق عبادت ہو گیا؟ غور کریں، کیا یہ لائق عبادت ہے؟ وہی چیز دیکھنا جو عالم خلق میں دیکھے تھے۔ عالم خلق کو کیوں لائق عبادت نہیں سمجھے؟ کیونکہ یہ قائم بخود نہیں ہے، اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ ایسے ہی عالم مثال قائم بخود نہیں ہے، اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ تو جو بنانے والا ہے اس کی عبادت کی جائے گی، اور لا کے ذریعے سے عالم مثال اور اس میں پائی جانے والی تمام چیزوں سے الوہیت کی نفی کی جائے گی، وہ چاہے کتنے ہی ہزارہ عوالم ہوں۔ یہ ہے کلمہ، چوبی نہیں کہا گیا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ کلمے میں اتنی گہرائی ہے کہ اس کو سیکھنا پڑے گا، اس سے آگے بلند پرواز کریں۔ تو یہ جو ہمارے اندرون میں حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت نظر آ رہی ہے، کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اللہ کا ہے تو ہم میں آیا کیسا؟ ہم میں آیا کیسا؟ مخلوقات میں آیا کیسا؟ تو اس کو صوفیہ کہتے ہیں ارادہ اجمالی اور ارادہ تفصیلی، خیال اجمالی اور خیال تفصیلی۔ جب خود اللہ نے، اب غور کرنا، کلمے کی معراج پر آپ کو لے جا رہا ہوں، جب خود اللہ نے اپنے آپ کو دیکھنا چاہا، جب خود اللہ نے اپنی صفات جمال، اپنی صفات کمال کو دیکھنا چاہا، اپنی صفات جلال کا مشاہدہ کرنا چاہا، تو اس خیال اجمالی سے جو چیز وجود میں آئی وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے کو پہچانوانا چاہا، اپنا تعارف کرانا چاہا، خود اپنا مشاہدہ کرنا چاہا، تو کون پیدا کیا؟ وجود نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک۔ سیرت کا جلسہ سنے کبھی ایسا؟ آج پہلی بار سن لے ہوں۔ سب سے اسی لیے حضور کو کیا کہتے ہیں؟ جیسے اللہ کے لیے بولا گیا ہے هو الاول، اسی سورے میں ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، سورہ حدید کی آیتیں ہیں، وہاں سے یہ تعبیرات لے کر سنائی جا رہی ہیں۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی اول بھی ہے، آخر بھی، وہی ظاہر بھی ہے، باطن بھی۔ اللہ کیسے اول و آخر، کیسے ظاہر و باطن؟ ان کو چھوڑو، وہ جو مقصد کائنات ہے، مقصود کائنات ہیں، روح کائنات ہیں، جانے کائنات ہیں، انہوں نے یوں فرمایا اللہم انت الاول لیس قبلک شیء وانت الآخر لیس بعدک شیء وانت الظاہر لیس فوقک شیء وانت الباطن لیس دونک شیء۔ اللہ کو چھوڑو تو کچھ بھی رہتا ہی نہیں، ہر چیز قائم خود خدا سے ہے۔ صفات کمال اللہ رب العالمین کی صفات جمال اور صفات جلال کا بدرج کمال مظہر عتم اگر کوئی بنے ہیں وہ سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ جب اللہ نے ارادہ تفصیلی فرمایا، خیال مفصل فرمایا، تفصیلی خیال فرمایا، اچھا میرے اتنی انگنت کمالات، میں اتنی گناگوں صلاحیات کا حامل، تو ذرا کائنات میں اس کو بکھیر کے دیکھوں، پھیلا کر دیکھوں، تو رب تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو وجود عطا فرمایا۔ جناب محمد الرسول اللہ اجمال ہیں اور جناب آدم علیہ السلام تفصیل ہیں۔ اسی لیے حضرت آدم کو خلیفۃ اللہ فی الارض کہا جاتا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ میرا نائب ہے زمین میں۔ کیوں؟ یہ میرا پرتو ہے، یہ میرے کمالات کا مظہر ہے، یہ میرے جمالات کا مظہر ہے، یہ میرے جلالیات کا مظہر ہے۔ لہٰذا اس کائنات میں تفصیلاً اگر اللہ کو دیکھنا ہو، عالم کس کو بولتے ہیں؟ اب صوفیہ کا اصطلاحی لفظ لے، عالم کہتے ہیں ما سوی اللہ کو۔ عالم کس کو بولتے ہیں؟
ما سوى اللہ کو. ما سوى اللہ کیوں ہے؟ اسے عالم کیوں کہا جاتا ہے؟ عالم سے دوسری شے کا ادراک ہوتا ہے، عالم سے دوسری شے کا ادراک ہوتا ہے، یعنی دوسری چیز پہچانی جاتی ہے. عالم کو عالم اس لیے بولتے ہیں کہ یہ سب ما سوى اللہ ہے. اب وہ چاہے عالم خلق ہو، عالم ہے ما سوى اللہ، وہ عالم روح، عالم مثال ہو، عالم ہے ما سوى اللہ، اور اگر عالم روح اور عالم امر ہو، عالم روح اور عالم امر یہ کیا ہے؟ عالم ہے. عالم کیا ہے؟ ما سوى اللہ. لہٰذا لا کے ذریعے سے عالم خلق سے الوہیت کی نفی، لا کے ذریعے سے عالم مثال سے الوہیت کی نفی، اور لا کے ذریعے سے عالم روح اور عالم امر سے الوہیت کی نفی کی جاتی ہے. تو اس کا پتہ یہ چلا عالم امر میں، عالم روح میں سیدنا آدم علیہ السلام آ جاتے ہیں، عالم امر میں کون آتے ہیں؟ سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. ٹھیک ہے، سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ ہیں؟ سوال ہے، کیا اللہ ہیں؟ آقا معلوم اول، معلوم اعظم، مخلوق اول، مخلوق اعظم، مقصد کائنات، مقصود کائنات، جان کائنات، روح کائنات، سب کچھ ان سے ہے. انبیاء کو نبوت ان کے صدقے میں، رسولوں کو رسالت ان کی خیرات، حکیموں کو حکمت ان کی بخشش اور ان کی جود و سخا سے ان کا فیضان ہے. جتنے اولیاء کو ولایت ملی کس سے؟ اللہ رب العالمین سے، جناب محمد الرسول اللہ کے صدقے میں ملی. صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ. اتنے بڑے عالم امر کے، اتنے بڑے ہونے کے باوجود کیا وہ اللہ ہیں؟ لا الہ الا اللہ. انہوں نے کہا ہے میں وہاں رہ کر بھی اللہ نہیں ہوں، یہاں تو ہوں ہی، انسانوں کے درمیان بھیجا گیا ہوں، شکل انسانی میں نمایاں کیا گیا ہوں، یہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو چھوڑو، میرا ایک اور عالم ہے، تو میری حیثیتوں کو کیا جان سکتے ہو؟ میری دو حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت محمد ابن عبداللہ، یعنی یہ گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے الفاظ کہہ رہا ہوں، خود حضور امت سے یہ کہہ رہے ہیں میری دو حیثیتیں ہیں تم نہیں جانتے. ایک حیثیت میری محمد ابن عبداللہ ہونے کی ہے، اور جب میں محمد ابن عبداللہ ہوں تو تم سب مجھے دیکھ رہے ہو. اور ایک حیثیت وہ ہے جو امر کن سے اللہ نے مجھے بنایا ہے، جسے وہ عالم امر کہا جاتا ہے، اور اس میں بھی سب سے پہلا میں ہوں. اس کے باوجود میں تمہیں کلمہ دیتا ہوں لا الہ الا اللہ. عالم امر کے کمال پر ہونے کے باوجود اللہ اللہ ہے، غیر اللہ غیر اللہ ہے. لا کے ذریعے سے کتنے عوالم کی نفی کی؟ 18,000 گنیش نے نا مول صاحب 3 میں تقسیم کر لے کے سب کو گن لیے. عالم خلق، عالم مثال، عالم امر، ان میں ساری تقسیمیں ہیں، نیچے سے لے کے اوپر تک پوری کہانی سنا دی گئی. اب جو سب سے اول ہے نا وہاں، وہ کون ہے؟ اللہ کے بعد خلق میں جناب محمد الرسول. اسی لیے حضور کی صفاتی نام میں هو الاول، وہ پہلے ہیں. آج حضور کی شان کو دیکھنا، وہ پہلے ہیں. کیوں؟ عالم امر میں سب سے پہلا جو امر اللہ نے فرمایا اس کا مظہر حضور ہے. هو الاول، اللہ نے اپنے لیے فرمایا هو الاول، وہ ایسا پہلے کہ اس سے پہلے کوئی نہیں. اور خلق میں حضور سے پہلا کوئی نہیں، اور ظہور میں حضور کے بعد کوئی نہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ آئیں اور چلے جائیں تو ان کے کمالات ختم ہو گئے. وہ تو جائیں گے، پردہ کریں گے اللہ سے ملاقات کے لیے، لیکن ان کے کمالات صبح قیامت تک جاری رہیں گے. وہ ایسے آخر ہیں، لیس بعدک شیء، ان کے کمالات کو اختتام نہیں. اور ایسے ظاہر ہیں کہ وہ نہ ہوتے لولاک لما خلقت الافلاک. نہ آسمان اللہ بناتا، نہ زمین اللہ بناتا، نہ چاند و سورج کا نظام بناتا، نہ لیل و نہار کا انتظام چلاتا. ہوا ظاہر. یہ کیوں ہوا ظاہر؟ کیونکہ اللہ کے رسول کو ظاہر کرنا تھا. یہ سارا عالم اس کے صدقے میں ظاہر ہو گیا.
18,000 عالم صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ کا، چاہے وہ عالم خلق سے ہو، چاہے وہ عالم مثال سے ہو، چاہے وہ عالم امر سے ہو. هو الظاہر هو الباطن. حضور کے صفاتی ناموں میں ایک نام باطن ہے. کیا معنی؟ وہ ہر زمانے میں ہیں، ہر زمانے میں. ہمارے بچے سیرت پڑھتے ہیں، نشر الطیب، اس میں ہم نے پرسوں ہی حال حال میں سبق پڑھایا تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صلب آدم میں تھے تو آدم کی پیشانی سے چمکے، صلب شیس میں تھے، شیس کی پیشانی سے چمکے، صلب نوح میں تھے تو نوح کی پیشانی سے چمکے. کشتی کی حفاظت محمد مصطفیٰ کی برکت سے ہے. ابراہیم خلیل کی آگ میں حفاظت محمد مصطفیٰ کی برکت سے ہے. اسماعیل ذبیح کی حفاظت محمد مصطفیٰ کی برکت سے ہے. کیوں؟ اس آگ میں جب ابراہیم گئے تو صلب ابراہیم میں نور محمد موجود تھا. هو الباطن، وہ ہے دکھا نہیں ہے، وہ تھا دکھا نہیں، وہ اب بھی ہے اہل نظر کو دکھتا ہے. اپنے دل کی نگاہ کو تیز کرو، تھوڑا سا روحانیت میں کمال پیدا کرو، پھر دیکھو کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کائنات میں نظر آئے گا. جہاں صداقت دیکھو صفت محمد کا ظہور ہے، وہ اب بھی باقی. جہاں عدالت دیکھو صفت محمد کا ظہور ہے، وہ اب بھی باقی ہے. جہاں حیا دیکھو صفت محمد کا ظہور ہے، وہ اب بھی باقی ہے. جہاں سخاوت دیکھو صفت محمد کا ظہور ہے، وہ اب بھی باقی ہے. جہاں شجاعت دیکھو صفت محمد کا ظہور ہے، وہ اب بھی باقی ہے. اور صبح قیامت تک رہے گا، اور جب یہ نہیں رہے گا قیامت ختم ہو جائے گی. کاش کہ ہم سیرت کو اس زاویے سے سمجھیں. نہیں سمجھ آئے نا؟ تو اسی کو سمجھانے کے لیے میں آیا کہ صاحب تھوڑا سا آج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں ان حقوق میں سے ایک حق کی طرف تھوڑی سی نشاندہی کر دوں. تو چونکہ سیرت کا بھی جلسہ ہے آئندہ، تو آج جو ہے نا اس کائنات کے سارے نظام کو سمجھایا. سبح للہ ما فی السماوات، آسمان و زمین جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی ہی تسبیح کرنا چاہیے. نمبر 2، لہو ملک السماوات، جو کچھ ہے کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. یحیی و یمیت، موت و حیات کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. قدرتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اول و آخر، ظاہر و باطن کون ہے؟ اللہ. یہ کہاں ہے؟ سورہ حدید سناروں میں. اس کے آگے جلدی جلدی لے آ کے اصل موضوع بلا لیتا ہوں. اسی نے آسمان و زمین کو بنایا. فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، عرش پر مستوی ہوا جیسے اس کے شان شان ہے. کما یلیق بشأنہ، وہ جاننے والا ہے جو زمین میں داخل کی جاتی ہے اور جو آسمانوں میں اٹھائی جاتی ہے، جو آسمانوں سے اتاری جاتی ہے. اور وہ کہاں نہیں ہے؟ جہاں تم ہو وہاں وہ ہے. وہ کہاں نہیں ہے؟ جہاں تم ہو وہاں وہ ہے. میں ہوں، اللہ اگر نہ ہو میں کیسے رہوں گا؟ آپ ہیں، اگر اللہ وہاں نہ ہو جہاں آپ ہیں پھر آپ کیسے رہیں گے؟ کیونکہ میرے اور آپ کا جو وجود ہے یہ وجود نظر آ رہا ہے اللہ کی ذات کے ظل پر. لہذا اے لوگو آمنو باللہ ورسولہ، اب تقاضا بنتا ہے اللہ پر ایمان لا لو اور اس کے رسول پر ایمان لا لو. آخرت کا یقین پیدا کر لو. دنیا کی محبتوں نے تمہیں اللہ رسول سے اور آخرت سے اتنا غافل کر دیا کہ اسی مال کو جمع کرنے کے چکر میں نور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے اس نور سے فیض اٹھانے سے محروم ہو رہے ہو.
خلاصہ سنا رہا ہوں، حضور کے نور سے فیض اٹھانے سے محروم رہ رہے ہیں. کیوں؟ دنیا کی رغبت اور دنیا کی محبت کی وجہ سے. لہٰذا قلب خاشع وہ ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے، اور یہ ڈرتا رہتا ہے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائیں. اور آخرت سے غفلت میں ڈالنے والی چیز محبت دنیا ہے، اس سے اپنے کو نکالتا ہے. کیوں؟ یہاں پر اہل ایمان کو اللہ نے مخاطب فرمایا ہے کہ تم دنیا کی محبت میں اتنے گرفتار ہو کہ ایمان ہی نہیں لاتے جیسے ایمان لانا حق ہے. تو حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا اگر تم ایمان لا لو جیسے ایمان لانا حق ہے تو پھر اللہ تمہیں ایسا نور دے گا کہ تم اس نور سے پل صراط پر چلو گے. وہ ایسا نور ہوگا کہ جب تم آگے بڑھو گے نا تو پیچھے منافق پکار کر کہے گا کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ کہ ہم بھی تمہارے نور کی روشنی میں تھوڑا آگے چلے آئیں اور پل صراط کو پار کر لیں. آیتیں نہیں سنا رہا ہوں، وقت نہیں ہونے کی وجہ سے ختم کرنا ہے میرے کو، جلدی جلدی پڑھ لو، مزہ آئے گا. اب میری بات سن لی نا، اب پڑھو تو بڑا مزہ آئے گا. سورہ حدید پہلی آیت سے لے کے 17-18 آیتوں تک یہ جو مضمون ابھی میں نے سنایا نا وہ پورا علمی مضمون ہے. یہاں تک کہ العقیدۃ الطحاوی جب تک نہیں پڑھتے اس وقت تک اتنے بڑے مضامین کو کوئی کھولتے بھی نہیں. کیا مطلب تو نہ پڑھ لی عقیدۃ الطحاوی میں؟ اچھا. یہ صفت منافقت کی نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ جلدی پکڑ لینا. انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اور بہترین قرض دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ اس کو بہت بڑھا کر دے گا. ہم خرچ کرنے میں تنگ دل کیوں ہوتے ہیں؟ آخرت کا یقین نہیں. ہم خرچ کرنے میں بخل کیوں کرتے ہیں؟ جس نے پیدا کیا وہ دے رہا ہے لیکن وہی دے گا کہ نہیں دے گا یقین نہیں. یقین اگر ہو تو کوئی چڑیا اپنے گھونسلے میں بھوکی واپس نہیں جاتی، کوئی جانور اپنے حجرے میں اپنے کیا بولتے ہیں اس کو چھپر میں بھوکا نہیں لوٹتا. جب جانور نکلتا ہے اس کی پیٹ بھرنے کا نظم ہو جاتا ہے. جب سمندر کی مچھلیاں ہیں ان کا پیٹ بھرتا ہے، جب طیور ہیں ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، تو کیا انسان کا پیٹ نہیں بھر جائے گا؟ لیکن آخرت پر یقین کی کمی کی وجہ سے انفاق سے رکتا ہے، جو صفت منافقت ہے اس سے روکا گیا ہے. اگر اپنے کو پاک کرنا ہے، قلب خاشع بنانا ہے تو دنیا کی اس محبت کو کم کر کے صدقہ کرو. جہاں لگائیں گے وہاں جانے کا جی بھی چاہے گا. مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نے آ کر سوال کیا کہ رسول اللہ مجھ میں آخرت کا ڈر ہے، یعنی جی نہیں چاہتا مرنے کو. اپنا بھی ہوتا نا، کنفرم ہے نہیں، ذرا جلدی بول دو. موت سے ڈر لگتا کہ نہیں لگتا؟ کیوں لگ رہا سب ڈر؟ تو ہمارا انویسٹمنٹ کہاں ہے؟ ہمارا دل وہاں لکو ہے. خلاصہ ہے حضور نے فرمایا کہ بابا صدقہ کرنا شروع کر دو. تو اب انہوں نے صدقہ خیرات کر دی. چند دنوں کے بعد حضور کے پاس آئے تو حضور نے پوچھا کیا کیفیت ہے؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ اب بدلا ہے، اب آخرت کی تھوڑی فکر پیدا ہو گئی، اب موت اتنی بری نہیں لگتی. فرمایا کہ بڑھاؤ، صدقہ بڑھا دو. پھر پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسا ہو گیا؟ بولے دیکھو بھائی آدمی کی فطرت ہے، جہاں مال لگاتا ہے نا وہاں دل لگ جاتا ہے. ہم دنیا میں مال لگاتے ہیں، دل یہاں لگ جاتا ہے، اب مرنے کو جی نہیں چاہتا. اور جب تم نے صدقہ کر دیا تو اللہ کے پاس مال چلے گیا، اب تمہارا دل وہاں جا رہا. تدبیر ہے، یہ میں نہیں دیا ہوں، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ بہترین ہیں، آپ کی مثال بھی بہترین. آقا علیہ السلام نے تدبیر بتائی، قلب خاشع بناؤ، فکر آخرت بڑھاؤ، قرض دو اللہ کو. کب دو گے؟ اپنا یقین پختہ ہو. تم میں سے وہ لوگ جو ضرورتوں پر خرچ کرتے ہیں تم ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. اللہ نے آگے آیت میں فرمایا کہ وہ لوگ جو فتح سے پہلے اپنا مال لگائے ضرورت دین پر، تقاضۂ دین پر، اور جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ میدان میں اپنے آپ کو لگایا جہاد کے لیے، تم ان کے درجے کو کبھی نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ جب ضرورت تھی تو انہوں نے لگایا، اپنی جان بھی لگائی، اپنا مال بھی لگایا، اس واسطے ان کا مقام اور مرتبہ بلند ہے. تو یہاں دوسری صفت کیا بتا رہا ہوں، غور کرنا. تقاضوں پر لگانے کی عادت ڈال، تقاضوں پر لگانے کی عادت ڈال. نہیں سمجھ آیا؟ بھئی رمضان آیا تو ثواب بڑھتا ہوں، صاحب رمضان میں دیتا ہوں جاؤ، ٹھیک ہے. اب ایک غریب بچی کی شادی ہے بھائی، کچھ ساتھ دے دیے تو اس کا گھر آباد ہو جاتا. نہیں رمضان آیا تو دیتا ہوں، اب نہیں ہے.
کیوں؟ ثواب بڑھانے کے لیے رمضان کا انتظار کر رہا، جبکہ اس کی شادی کا وقت ٹل جائے گا. خدا نخواستہ اگر بر وقت اس کا نکاح نہیں ہوا اور انہوں نے کوئی غلط کام کیا تو ذمہ دار کون؟ تقاضے پر خرچ نہیں کیا نا. تو فرمایا کہ تقاضوں پر خرچ کرنے کی عادت ڈالو. یہ مت سوچو کہ فلاں مہینہ، فلاں دن، فلاں وقت میں کروں گا تو ثواب بڑھے گا. تقاضے پر خرچ کرنے سے ثواب خود ہی بڑھے گا، اور وہ تقاضا ہے نہیں ہے، اللہ کے علم میں. آپ کے سامنے حالات آ گئے، ظاہری تحقیق کر لیجئے، تقاضوں پر خرچ کیجئے، اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت بڑھے گی. ورنہ یاد رکھو، یہ جس مال کے لیے تم زندگی گزار رہے ہو، کل قیامت میں اگر اس کو فدیے میں دے کر اپنی جان بچانا چاہو تو نہیں بچایا جا سکو گے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، نہیں قبول کیا جائے گا اس دن فدیہ. اب یہاں آ کر اب اللہ پوچھ رہے ہیں أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ کی اتنی عظمتیں جاننے کے بعد، اتنی قدرتیں جاننے کے بعد، کیا تمہیں ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا تمہاری زندگی میں کہ تمہاری زندگیوں میں تغیر آئے، تبدیلی آئے؟ اللہ کے نام سے تمہارے دل میں ہیبت، رعب، اللہ کی عظمت پیدا ہو. کیا ابھی بھی یہ موقع نہیں آیا؟ تو کیا مطلب ہے؟ اگر نہیں ہے تو یقین کی کمی ہے، اور اسی یقین کو ایمان کہا جاتا ہے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہاں، اس دنیا کی زندگی کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لو کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے چند روزہ ہے، عارضی ہے، فانی ہے، مر کے بہرحال آنا ہے. مثال یہ ہے کہ جب تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھ جاتی ہے تو میں اسے دوبارہ زندگی دیتا ہوں، اسی طرح مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی دوں گا. یہ مثال سے سمجھو. اب تو عبرت لے لو، اب ایمان میں کمال پیدا کر لو، نکلو اس برائی سے. جب تم یہ کرتے ہو، اللہ کی عظمت تمہارے اندرون میں آتی ہے، تو پھر تمہارا قلب خاشع کہلاتا ہے. صفت کے اعتبار سے ایمان حضور علیہ السلام کو درجہ کمال پر فائز جاننے کے باوجود آپ اللہ کی مخلوق اول، معلوم اول، مخلوق اعظم، معلوم اعظم ہیں، لیکن لائق عظمت ہیں، لائق عبادت نہیں. یہ یقین بڑھانا، آخرت کا یقین بڑھانا، انفاق فی سبیل اللہ بڑھانا، تقاضوں پر خرچ بڑھانا، یہ 4 باتیں عرض کی ہیں خلاصے کے طور پر. اور تدبر کرنا کہ زندگی ختم ہونے والی، باقی رہنے والی آنے والی زندگی کی فکر کرنا. یہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ ہمارا قلب خاشع ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نور ہے صدیقیت کا. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم. میں نے کہا تھا نا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حیثیتوں کو جان کر ایمان کے اس کمال کو حاصل کرو گے تو اللہ کی جانب سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ لہم اجرہم ونورہم. اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ نور پر ہوتے ہیں. وہی نور ہمارے لیے ایمان کہلاتا ہے، اور وہی نور ہمارے لیے پل صراط پر راہ نما ہوتا ہے، بلکہ پل صراط پر ہمارے لیے بجلی کی طرح ہوتا ہے جو ہمیں برق رفتاری سے پل صراط سے گزارتا ہے. وہی نور ہمارے لیے قیامت کی اندھیریوں میں روشنی ہے. الظلم ظلمات یوم القیامہ. قیامت کیا ہے؟ اندھیریوں کا مرکز ہے. وہاں روشنی چاہیے. وہ روشنی کہاں ہے؟ اس دنیا میں ہے. کیونکہ منافقین جب کہیں گے ذرا یہ نور ہمارے پاس بھی پاس کرو، کیا بولا جائے گا؟ پیچھے جاؤ، دنیا میں ہے وہ نور. تو یہاں ایمان بنانا، ایمان بڑھانا اور ایمان کا علم حاصل کرنا، کمالات ایمان کی جدوجہد اور محنت کرنا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر ایمان کیسے لانا ہے، ان کے کیا حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں اس کو جاننا اور ان حقوق کو ادا کرنے کی فکر کرنا، یہ روحانیت اور کمال روحانیت اور یہی صدیقیت کے درجے پر، درجے ہیں نا، صالحین، شہداء، صدیقین، انبیاء، یہ جو درجے ہیں ان میں صدیقین کے درجے کا ایمان ملتا ہے قلب خاشع جیسے لوگ. کئی لوگ ہوتے ہیں پلک جھپکتے ہی زندگیوں میں تغیر آتا ہے. حضرت فضیل ابن عیاض کون نہیں جانتا کہ اولیاء کے سردار، بہت بڑے ولی. ان کی زندگی سابقہ اگر دیکھی جائے، سیرت نگاروں نے اور تاریخ نویسوں نے لکھا ہے
کہ حضرت فضیل ابن عیاض اپنے زمانے کے بہت بڑے ڈاکو تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے ڈاکو تھے، اتنے بڑے کہ رات کو عورتیں بچوں کو ڈراتی تھیں کہ سو جا ورنہ فضیل آ جائے گا، اتنی دھاک تھی، چرچا ان کا کوسوں دور تھا۔ ایک رات یوں ہوا کہ ایک گھر میں نقب زنی کرنے کے لیے گئے۔ یہ واقعہ میں نے والد گرامی حضرت مولانا شاہ کمال الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا۔ جب تحقیق کی تو یہ بہت معتبر روایات میں موجود ہے۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں، ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں، ابن جوزی نے صفت الصفوات میں اس واقعے کو ذکر کیا۔ یعنی معمولی چیز نہیں ہے، معتبر واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب گھر میں نقب زنی کے لیے گئے، اوزار نکال کر سوراخ کرنا چاہ رہے تھے، کھڑکی دروازہ توڑنا چاہ رہے تھے کہ اندر سے کوئی آدمی مصلی بچھائے ہوئے نماز کی حالت میں تھا اور تلاوت کر رہا تھا۔ تلاوت کرتے ہوئے ان کے فضیل ابن عیاض کے کانوں پر یہ آیت پڑی، جو آیت میں نے پڑھی نا ابھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کی عظمت کے آگے ان کے قلب سنجیدہ ہو جائیں، پشیمان ہو جائیں، عاجزی اختیار کر کر جھک جائیں۔ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اللہ کی یاد سے ان کے دل ابھی ایسے نہیں ہوتے، ایمان والوں کو ابھی یہ موقع نہیں آیا۔ تو حضرت فضیل ابن عیاض نے اسی وقت یوں کہا تھا کہ کیوں نہیں، اے اللہ الآن آ گیا، وقت آ گیا، تبت الیک، تیری طرف آیا میں، اور ایسے آئے پھر کہ اولیاء کے سردار کہلائے۔ کوئی سلسلہ چشتیہ اور قادریہ حضرت فضیل ابن عیاض کے نام سے خالی نہیں، کیوں؟ آگے اوپر اکابر میں، بڑے اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اتنے بڑے درجے کے جو ولی بنے ہیں۔ کیوں؟ بھائی قرآن مجید کی تلاوت ویسے کرو جیسے اللہ کی عظمتوں کو سمجھنا ہے معنی اور مفہوم کے ساتھ، تو پھر یہ معنی بھی سمجھ آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آفاق ارضی و سماوی میں مشاہدہ کر کے اللہ کی عظمتوں کو جانو نا، جاننے کے بعد یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ پر کمال درجے کا ایمان حاصل کرو۔ یہ جب ایمان تم حاصل کرتے ہو تو قلب خاشع کہلاتا ہے، عظمت الہی کی وجہ سے اللہ کے آگے جھک جانے والا۔ اللہ مجھے اور آپ کو علم نافع، فہم سلیم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ ذہن میں نہیں تھا